السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد شاہ رشین پروگرام منظرنامے کے ساتھ میں آج پھر حاضر ہوں۔ ہم نے اس سے پہلے فلسطین اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پہ بات کی ہے، اور ہم نے پورے تاریخی دلائل کے ساتھ اور تاریخی دلائل، نقشوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تناظر میں اس مسئلے کو پوری طرح واضح کیا ہے۔ اگر آپ میری پہلے والی ویڈیوز کو سن لیں، یہ دو ویڈیوز میں نے اس موقف پہ رکھی ہیں، تو اس سے آپ کو ساری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ عرب کہاں کھڑا ہے، اسرائیل کہاں کھڑا ہے، امریکہ اور اسرائیل کے جو اتحادی ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم مشرق وسطیٰ کی جو جنگ ہے، ایران امریکہ جنگ، اس کے اوپر بات کریں گے کہ اس میں ہارا کون ہے اور اس میں جیتا کون ہے۔ تو میرے نزدیک جو ہے اس کا جو تجزیہ جو میں کروں گا، جو بہت سارے آزاد تجزیہ نگار کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ اصولاً جو ہے ایران جیت گیا ہے، کیونکہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے میں بہت کمزور طاقت تھا، اور ایران کا کبھی بھی جو موقف تھا یا اس کی جو پلاننگ تھی وہ جیتنے کی نہیں تھی، بلکہ وہ پھنسا کے پکڑ کے مارنے کی تھی، اور اس نے بہت اچھے طریقے سے مارا ہے، بہت اچھے طریقے سے ڈیفینس کیا ہے، گو کہ وہ بہت حد تک اپنا ڈیفینس کرنے میں ناکام رہا۔ اگر آپ بمباری کو دیکھیں جو اس پر کی گئی، اس کی جو مرکزی قیادت ہے وہ ساری کی ساری شہید کر دی گئی، مگر جو نظام تھا وہ اس طرح کا اسٹرانگ نظام انہوں نے بنایا تھا، اور وہ پہلے سے اس جنگ کے لیے تیار تھے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ امریکہ زمینی فورسز کو جو ہے زمین پر اتارے گا اور پھر ان کا بندوبست کریں گے۔ مگر امریکہ نے جو کہ زمینی فورسز نہیں اتاری، ایک دفعہ ان کا ایک طیارہ جو ایران نے ہٹ کیا، اور اس میں سے کچھ پائلٹس جو ہے اور کچھ لوگوں نے انجیکٹ کیا، وہ گرے، وہاں سے اترے، اور مطلب پیراشوٹ کے ذریعے ان سے نکلے، اور پھر ان کو تلاش کرنے کے لیے امریکہ نے وہ 400-500 ٹروپس کو بھیجا تھا، مختلف ایئر آپریشن کے ذریعے وہاں اتارے گئے تھے، مگر میڈیا رپورٹس اور مصدقہ ذرائع کے مطابق ان میں سے اکثر کو ایران نے مار دیا تھا، اور ایرانی فوج یا ایرانی کمانڈوز جو تھے وہ بڑی بے جگری سے لڑے اور بڑی بے دردی سے لڑے، اور انہوں نے امریکن فورسز کو وہاں پہ بہت شدید قسم کا نقصان پہنچایا، بہت سارے لوگ ان کے گرفتار ہوئے اور بہت سارے لوگ ان کے مارے گئے۔ اور اس کے بعد امریکہ نے دوبارہ جو ہے نا ایران کے اندر زمینی فورسز کو اتارنے کی بات نہیں کی، کیونکہ اس سے بہت بڑا زوردار تھپڑ پڑا۔ ناظرین، اس پوری صورتحال میں ایک جو بڑی دلچسپ بات جو مجھے نظر آئی وہ یہ ہوئی کہ عرب، بحرین تھا، یو اے ای تھا، وہ کیونکہ آلریڈی ایران کے مخالف ہیں سنی مسلک ہونے کی وجہ سے، یا وہ آلریڈی ایران کے اسرائیل کے کیمپ میں جا چکے ہیں اور وہ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ آلریڈی جو ہے ایران کے مخالف تھے۔ لیکن ایران نے جس طرح اسرائیل کو کوٹا ہے اور جس طرح اسرائیل کے اوپر میزائل کی بارش کی ہے، اسی طرح اس نے یو اے ای کے اندر بھی بہت اس کے جو اہداف تھے یا جو امریکن اہداف تھے ان کو بڑی شدت کے ساتھ نشانہ بنایا، اور انہیں تقریباً تباہ کر دیا، وہاں پر 80% سے زیادہ وہاں ان کا جو نظام ہے وہ تباہ ہو گیا۔ ایک بہت اچھی بات اور جو میرے نظر میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ عرب، چاہے سعودی عرب تھا، متحدہ عرب امارات تھے، بحرین تھے، عمان تھے، قطر تھے، یا جتنے عرب ممالک عراق یہاں موجود تھے، اور ان کے یہاں امریکن کا جو ڈیفینس نظام موجود تھا، اور امریکہ وہاں پہ باقاعدہ اربوں سے اس کی پیمنٹ لے رہا تھا، اور اس بہانے لے رہا تھا کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور وہاں پہ ان کی بھاری نفری اور پورا نظام ایک موجود تھا، ایک ڈیفینس کا سسٹم موجود تھا۔ مگر اس جنگ کے اندر، ایران اسرائیل جنگ کے اندر، امریکن اس سسٹم میں بجائے عربوں کو پروٹیکٹ کرنے کی، کیونکہ ایران وہاں پر امریکن اہداف کو یا عربوں کے اوپر حملے کر رہا تھا، جسے عرب اپنے اوپر حملہ کا قرار دے رہے تھے، مگر اس کو روکنے کی بجائے، ان کا ڈیفینس کرنے کی بجائے، اسرائیل پر جو اٹیکس ہو رہے تھے اس کو یا ان میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ عرب کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہاں جو نظام ہے، جس کو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں، جس کی جو ادائیگی ہم کر رہے ہیں، یہ نظام ہمارے دفاع کے لیے نہیں، بلکہ یہ اسرائیل کے دفاع کے لیے یہاں نافذ تھا، اس کا عربوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جو بہت بڑی فائدہ جو ہوا ہے، جو بہت بڑی لہر آئی ہے اس پورے معاملے میں، وہ یہ ہے کہ عرب کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ ہمارے تحفظ کے لیے نہیں، ہمارے دشمن ہیں، اور وہ کسی بھی وقت ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو عرب کے اندر جو سوچ ہے، یہ جو تبدیلی ہے، اس میں پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہے، بالخصوص ہمارے جو آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، ان کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے۔ عرب مشرق وسطیٰ کے مذاکرات کا ہو یا اس سعودی عرب اور ایران کے جو جنگ تھی اس کو روکنے کا ہو، اور عرب کا ایران کے اوپر اٹیک کا جو پلان ہو، اس میں اسرائیل اور امریکہ کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم اٹیک کریں گے تو اول تو ایران کے اندرونی طور پہ جو تبدیلی آ جائے گی اور ایک رجیم چینج ہوگا، اس کے لیے وہ تیار تھے، وہاں ان کے کچھ محورے موجود تھے۔ ایک تو وہ ناکام ہوا، سپریم کمانڈر کی آیت اللہ خمینی صاحب کی شہادت کے باوجود بھی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کا دوسرا پلان یہ تھا کہ کردوں کو آگے کر کے ہم ایران کے اوپر حملہ کریں، اور کرد کیونکہ سنی اکثریت ہے، اور اس حملے کے بعد جو ہے عرب جو کنٹریز ہیں، کیونکہ ایران ریئیکٹ کرے گا اور عربوں پہ حملہ کرے گا، وہاں پہ جو امریکن مفادات ہیں ان پر اٹیک کرے گا، تو ان کو بھی ہم اس بات پہ گائڈ کریں گے کہ یہ امریکن پر اٹیک نہیں، تم پہ اٹیک ہے، لہٰذا تم ایران پر اٹیک کر دو۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ عرب اور ایران جو ہے وہ آپس میں جب لڑے گا تو اس جنگ کو ایک سنی اور شیعہ جنگ قرار دے کر یہاں سے اسرائیل اور امریکہ نکل جاتے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے ان کی قوت اور ان کی طاقت کو تباہ کر دیا جاتا۔
مگر الحمدللہ یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز یا پاکستان کی جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ہمارے عاصم منیر صاحب کی ہمت اور اس کی کارکردگی ہے اور ان کی دور اندیشی ہے کہ وہ بڑی مہارت کے ساتھ اس کو روکنے میں کامیاب رہے، اور اس میں ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم ہماری جو حکومت ہے، انہوں نے بھی حت الوسع ایک کردار ادا کیا ہے، مگر وہ کردار ثانوی ہے، اصل جو کردار تھا وہ پاکستان آرمی یا آرمی چیف نے اس میں ادا کیا ہے۔ اب آخر پہ جو اس کا جو صورتحال یہ ہے کہ وہ جو بنی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ اب پاکستان اور امریکہ جو ہے اس اور جنگ کو رکوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ایران جیسا کمزور ملک امریکن دھمکیوں میں بھی نہیں آیا، اور امریکن وہ للکار رہا ہے کہ آؤ ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں، مگر امریکہ اس جنگ سے نکل رہا ہے اور بھاگ رہا ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک تو ایران نے بہت زبردست قسم کا ماری ہے، بہت اچھی مار دی ہے، اور دوسرا اس امریکن جو قوم ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی، اور 80% سے زیادہ امریکن سڑکوں پہ نکلے، اور انہوں نے یہ حکومتی سطح پر بھی صدر ٹرمپ اور اس کی کابینہ کے خلاف، بلکہ ان کی آرمی بھی اس جنگ کو نہیں لڑنا چاہتی۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں تھا اور ہم نے اس جنگ میں کود کے غلطی کی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو یہ تھا وہ یہ تھا کہ امریکن معیشت کو اور اپنے ہارمز کو بند ہونے کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کو بہت سخت نقصان ہوا، جس کی وجہ سے یورپین دباؤ بھی بہت زیادہ تھا امریکہ کے اوپر، جس کی وجہ سے امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹا، اور امریکہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ افغانستان سے میں بڑی مشکل سے نکلا ہوں، اس میں عمران خان گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اور اب اگر میں زمینی فوج لے کے ایران کے اندر نیچے اترتا ہوں تو یہ دوسرا افغانستان میرے لیے ثابت ہوگا، اور اس کا فائدہ چائنا اور رشیا اٹھائیں گے، اور چائنا اور رشیا نے فل طور پہ ایران کو سپورٹ کیا، اور یہ باتیں امریکہ سے مخفی نہیں تھی، یقیناً امریکہ کو اس بات کا پتہ ہے، اور امریکہ نے اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور پاکستان کی کوششوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اس سے پیچھے ہٹے ہیں، اور وہ اس جنگ سے نکل رہے ہیں، یہاں تک کہ بنیامین نتنیاہو اور امریکن صدر کے درمیان تلخی بھی ہوئی اس بات پہ، کیونکہ اسرائیل نے اور انڈیا نے بڑی کوشش کی تھی کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں، مگر پاکستان کی مسلسل کوششوں سے یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور اب جنیوا میں اس پر ایک معاہدہ بھی ہونے جا رہا ہے، اور ایرانی وسائل جو امریکہ نے بڑے عرصے سے روک رکھے تھے وہ بھی ابھی ریلیز ہونے لگے ہیں، اور سینکڑوں ارب ڈالر جو ہے جو ایران کے پھنسے ہوئے تھے وہ بھی امریکہ ادا کرے گا، اور اب نئے ہارمز پر بھی نئے قوانین جو ہیں وہ بن رہے ہیں، اور ایران ان نئے قوانین کے تحت وہاں پر جو فیسلٹیز دے گا ان کی ڈیوٹی تو لے گا، لیکن وہ ٹیکسز وغیرہ اب نئے ہارمز سے نہیں لے گا اور اس کو بند نہیں کرے گا۔ سر دست فی الحال یہ اچھی خبر ہے پاکستانی قوم کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی، تاکہ اس سے فیول کی جو قیمتیں آسمان پہ چلی گئی تھی وہ کم ہو جائیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ تجزیہ ہے کہ ایک تو عرب جاگا اس جنگ میں، عرب اس ایران جنگ نہ ہوئی اور وہ اس سازش کو سمجھ گئے اور یہ اس سے بچ گئے، یہ بہت اچھا ہوا، اور دوسرا امریکن کی جو پوزیشن تھی وہ عرب کے سامنے واضح ہوئی ہے، اس سے امریکن اور اسرائیل کا جو مقدمہ ہے وہ کمزور ہوا ہے، اور اسرائیل اس جنگ کے بعد بہت کمزور ہو گیا ہے، وہ پہلے کی طرح اسٹرانگ نہیں رہا۔ اب اگر لبنان اور حزب اللہ کے اوپر حملے بھی اسرائیل بند کرتا ہے اور ایران کے اوپر حملے بھی بند کرتا ہے، اور اس معاہدے کے بعد چونکہ معاہدے بھی شامل ہے، تو اس کے بعد اسرائیل کی پوزیشن مزید کمزور ہو جائے گی، اور آئندہ کی جو صورتحال ہے اس میں اسرائیل انشاءاللہ بہت سنبھل کے اور محتاط ہو کر چلے گا، کیونکہ امریکہ پہلے کی طرح اب اسرائیل کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ اگلی ولاگ میں ہم بجٹ پہ بات کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس پہ اپڈیٹ کریں گے۔